ہمارے حضرات نے جب کام شروع کیا ہے تو ان کے خلاف جن لوگوں نے اعتراضات کیے ان میں ایک نام ہے مولانا احمد رضا خان کا۔ یہ 1906 میں ہندوستان گئے، یہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے، اور مولانا احمد رضا خان نے ہمارے 4 اکابر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، ان 4 کی عبارات کو غلط انداز میں پیش کیا۔ حضرت مولانا گنگوہی پر الزام یہ لگایا کہ انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی پر الزام لگایا کہ انہوں نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ ختم نبوت زمانی ختم نہیں ہے، ختم زمانی کا انکار کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں حضور کے بعد کسی بھی زمانے میں کوئی نبی آ سکتا ہے۔ حضرت مولانا سہارنپوری پر الزام یہ لگایا کہ ان نے براہین قاطعہ کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ ابلیس سے کم ہے، ابلیس کا علم حضور سے زیادہ ہے۔ حضرت تھانوی پر الزام لگایا کہ انہیں حفظ الایمان کے اندر لکھا ہے کہ حضور کا علم اتنا ہے جتنا زید عمر کسی پاگل اور جانور کا، ریاض باللہ۔ یہ 4 الزام لگائے۔ علماء حرمین عربی جانتے نہیں تھے، اردو عبارات تھی، انہیں غلط انداز میں ترجمہ کیا۔ ان حضرات نے فتویٰ یہ دیا کہ اگر یہ عقائد ان لوگوں کے ہیں تو یہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ احمد رضا خان نے کتاب لکھی، اس کا نام لکھا حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین۔ حرمین کی حرم کی تثنیہ ہے، حسام کہتے ہیں تلوار کو، اور منحر کہتے ہیں یہ گلے کو، کفر کو کہتے ہیں، مین کا معنی فسق ہے، یعنی حرمین کی تلوار کفر اور فسق کی گردن پر، یہ اس نے نام رکھا حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین، اور یہ کتاب پھیلا دی۔ جب یہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا اور یہ کام اس نے کیا تو اس وقت حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں درس حدیث دیتے تھے، اور کام اس نے اتنی چلاکی اور خفیہ انداز میں کیا کہ مدنی رحمہ اللہ کو پتہ نہیں چلا۔ جب یہ فتویٰ ہندوستان میں چھپا پھر پتہ چلا، پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حرمین کے علماء سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو اصل صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں، تو پھر حرمین کے علماء نے 26 سوالات مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو لکھ کر دیے۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند بھیجے۔ ان حضرات نے 26 سوالات مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کو دیے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے 26 سوالات کے جواب دیے، اور اس پر حضرت تھانوی کی تصدیق موجود ہے۔ مولانا سہارنپوری خود کتاب لکھتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی چلے گئے، ان کے بیٹے مولانا محمد احمد کی تصدیق ہے، مولانا گنگوہی فوت، ان کے بیٹے مولانا محمد مسعود احمد گنگوہی کی تصدیق ہے، شیخ الہند کی اپنی تصدیق ہے، مفتی کفایت اللہ دہلوی کی تصدیق ہے، مولانا عبدالرحیم رائے پوری کی تصدیق ہے، ان تمام مشائخ کی تصدیق موجود ہیں۔ اس کا نام تجویز کیا التصدیقات لدفع تلبیسات، کہ یہ نام یہ رکھا، لیکن جس نام سے کتاب معروف ہوئی وہ ہے المہند علی المفند۔ المہند کہتے ہیں ہندوستانی تلوار کو، اور مفند کہتے ہیں باطل کو۔ تو جس طرح انہوں نے نام رکھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار ہے کفر اور فسق کی گردن پر، تو انہوں نے نام رکھا کہ ہندی تلوار ہے ایک باطل کی گردن پر، باطل پر تلوار چلی ہے۔ تو یہ مختصر خلاصہ ہے المہند کا، ذہن نشین فرما لیں۔